لمن حيا قيوما حيا قيوما قديرا سميعا بصيرا الصلاة والسلام على سيد الرسل والأنبياء والسلام على آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الهادين المهديين الراشدين المسترشدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. وقال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك إني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم الأمين مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پھر اس نالوں سے سادہ بنائے ممبر بہتر ہوئے جو نبی آئے سے کچھ نہ کرے، رب منتخب کرے تے کچھ نہ کر سکے. پھر رب دے کلام دا فائدہ کی ہویا؟ اس نالوں سے اسی چنگے ہیں جن مسیح ووٹ دے کے بنائیے وہ کو اختیار ہوندے نے. قرآن مجید برہان رشید یہ وہ کتاب ہے سب تو پہلی کتاب جڑی نازل ہوئی ہے. آسمانی 4 کتاباں نے. پہلی کتاب زبور یہ حضرت داؤد علیہ السلام تے نازل ہوئی. دوسری کتاب تورات یہ موسیٰ علیہ السلام تے نازل ہوئی ہے. اور تیسری کتاب انجیل جناب عیسیٰ علیہ السلام تے نازل ہوئی ہے. اور چوتھی کتاب قرآن مجید لا تبدیل لکلمات اللہ جہاں قیامت تک ایک زیر و زبر کی تبدیل نہیں ہو سکتا. ایسی مستقل اور مستحکم کتابیں کہ جیسے کو رد و بدل تو رب کریم نے قرآن پاک دیا مختلف آیات دی مطابقت کی پیش کی تھی. تو میں حضرت سلیمان علیہ السلام دے واقعہ چو چند آیتاں پڑھیاں نے اور سورت دا نام ہے سورت نمل. نمل کہندے نے کیڑی، تو ہڈی زبان کیڑی ہی کہندے ہون گے.
یہ خداوند قدوس دی انتہائی حقیر مخلوق ہے کہ نہ جانے تواڈے ایک قدم دے تھلے کتنیاں بیچاریاں اپنی جانا ختم کر دیا نے. ایک کیڑی دا تذکرے دے نال منسوب ہے اور وہ واقعہ بڑا پیارا ہے. میں وہ واقعہ نہیں سنانا. بہرحال سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد دے صاحبزادے نے اور داؤد علیہ السلام سے زبور نازل ہوئی ہے اور داؤد نے دعا کی تھی کہ یا اللہ میری نبوت اور میری کتاب اور میری شریعت دا میں وارث عطا فرما. تو رب کریم نے وہ وارث سلیمان داؤدا اصا نے داؤد دا وارث بنا دیتا سلیمان نے. اور جناب سلیمان نے اللہ کی بارگاہ دعا کی تھی کہ یا اللہ میرے باپ نے تو تیرے کو اپنا جانشین منگے ہے نا تو میں داؤد دا پتر ہاں پر میں بھی تیرے کو کچھ منگنا چاہتا. لی ملکن لا ينبغي لأحد من بعدی مینو ملک دے بادشاہ دے تاج و تخت دے پر ایسا سلطنت دا فرما روا بنا کہ لی ملکن لا ينبغي لأحد من بعدی یہ میری طرح دا دنیا وچ قیامت تک ایک بھی بادشاہ نہ ہو گئے. میری سلطنت اور میری بادشاہ جدا گانا ہو گئے. میرے نال دا ایک بھی بادشاہ میرے پیچھو نہ ہو. غور کرو اس بات سے. آج کے اسی لوگ کہہ دینے کہ نبی ساری مثل ہے لیکن اتنے نبی دی مثلیت سے درکنار اتنے نبی دعا منگی لی ملکن لا ينبغي لأحد من بعدی میرے واسطے ایسا ملک مانی جے میرے تو بعد میری مثل ایک بادشاہ بھی نہ ہوئے. یہ نبی نے دعا منگی. رب کریم نے نہیں فرمایا کہ ٹھہر جا میں تینوں کیوں دیواں. آندے نا اللہ تو علاوہ کوئی بادشاہ نہیں تے حضرت سلیمان بادشاہ منگتے پے. یہ کہو کہ اللہ کے علاوہ بادشاہ دے کوئی نہیں سکتا. یہ کہو یہ نہ کہو کہ اللہ نے کسی نے بادشاہ بنایا ہی نہیں. یہ اللہ کی قدرت کا انکار ہے. دیکھو انہیں کس جگہ سے کہے کہ میں دینا نہیں. ولا یحیطون بشیء من علمہ کوئی بھی میرے علم کا احاطہ کر سکتا لیکن اللہ بما شاء جنہوں میں چاہوں انہوں میں علم دینا ہے. اللہ مطلق نفی نہیں فرمائی. اللہ تعالی نے عطا کی مطلق نفی نہیں کی تھی. ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب اللہ کسے لوئی اپنے غیب تے مطلع نہیں کردا لیکن کم کیا ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب میں اپنے غیب تے کسے نو مطلع نہیں کردا لیکن کسے بھی نفی کیتی رسولہ بھی نہیں عموم بھی نفی کیتی. ولکن اللہ یجتبی من رسلہ میں اپنے علم غیب سے کسی کو اطلاع نہیں کرتا لیکن جڑے رسول نو میں پسند کرانا سبحان اللہ جس رسول نو میں ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء جس رسول نو میں چن لوا پسند کر لوا. یجتبی کا معنی بھی ہے پسند تے یشاء کا معنی بھی ہے پسند. اللہ فرماتا جس رسول نو میں پسند کرا انہوں میں اپنے علم غیب تے مطلع کر دینے. تو قرآن پاک وچ 5 رسولوں کا نام آتا ہے. ویسے تو نبی تے رسول 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش انبیاء کی عظیم جماعت ہے لیکن انہوں 313 رسول نے. 313 کے مکمل نام قرآن وچ نہیں. قرآن پاک کے اندر فقط 25 رسولوں کا تذکرہ ہے. کتنے کا؟ تو اللہ جی شرط لائیے کہ میں جس رسول نو پسند کرا انہوں دینا انہوں تو قرآن سے کوئی دکھا سکتا ہے کہ فلانا رسول رب نو پسند نہیں. شرط یہ
کہ جنوں پسند کرا انہوں دینا تو جنوں پسند نہ کرا انہوں تو پھر کوئی ایک رسول وکھاؤ جہاں اس کو پسند نہ آیا شرط دیتی جنوں پسند کرا کہ اللہ اپنی پسند تو بنا رسول کردا نہیں تو پھر شرط ختم ہو گئی جنہیں آنند دیندہ نہیں. اتنے رب کریم سلیمان علیہ السلام دا واقعہ بیان فرماندے نہیں کہ میں سلیمان نو تاج و تخت دیتا خوشر علیہ سلیمان جنودہ من الجن والانس جن بھی وہ مات ہے انسان بھی وہ مات ہے اور پرندے بھی وہ مات ہے اور جمیع پرندے جتنے بھی اقوام عالم کے اندر پرندے فضاء پرواز کرتے ہیں حشرات الارض نے یا جتنے بھی جن اور انسان نے انہاں سارے دی بادشاہ سلیمان کے حوالے کر دیتی اور اس کو علاوہ کی یہ فسخرنا لہ الریح ہوا بھی سلیمان دی مرضی تے ماتحت کر دیتی کہ جنہیں سلیمان دا دل کرے ہوا اس رخ چلا دے سارے طیارے ہوائی جہاز پرواز کرتے ہیں کہ ہوا اگر مخالف سمت ہوئے تو پروازاں معطل ہو جانی نے لیکن اس نبی نو حکومت دیکھ کے ہوا اور موسمیات بھی سلیمان دے ماتحت کر دی تاکہ بارش کی خرابی کے باعث نبی نو دورہ منسوخ نہ کرنا پڑے کہ تخت ہوا چڑ گئے تھلے ٹائر نہیں کہ ہوا بنانی پہ پمپ لانے پین رول نہیں پانا پہنتا مستری نہیں رکھنے پہنتے تختے اتنے لان واسطے تسی جلسے کرانے ہون پروگرام کرانے ہون تمبو لاندے ہو نبی نو تمبوؤں کی ضرورت نہیں جی دورہ کرنا ہو پرندوں کو حکم ہے میرے سر سے سایہ کر سارے پرندے سرا سے سایہ کرتے ہیں اور جتنی دیر تاجے تخت سلیمان فضاء پرواز کر دیں اینی دیر کسی پرندے نو وٹ کرن دی اجازت نہیں وٹ کرن دی اجازت نہیں تھوڑے تے ہی پرندے احتیاط کرتے ہیں بندہ نماز کا پڑھتا لہذا وٹ نہ کریے جنہوں یہ غلطی لگی کہ نبی ساڈی طرح ہے بشر حافی بغداد کا شراب پین والا ایک دن گزرا تو رستے سے کاغذ پیا جس سے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے اٹھا کے چم لیا تے رو کے عرض کی مولا جتھے اے نہ تیرا پہ رلدا ہے تیرا مقام تے نہیں ہے میرا مقام ہے یا اللہ تیرا اتنا عظیم مقام اور تیرا نام نامی گلی کیا ہو گئے نام الہی چلیا تو رب نو ادا پسند آ گئی بشر دا نام ولیاں دی صف آ گیا شراب چھٹ گیا خدا دی توحید دی محل لگ گئی پر جب رب نال یاری لگی پھر بشر نے پیری جتی نہیں پائی جتیاں نہ دیتیاں کہ رب کریم نے حکم دے دیتا کہ بغداد چلن سے پھرن والے پرندے اور حیوانوں جب تک بشر بغداد میں موجود ہے تو ہمیں گلیاں تے بازار پیشاب کرنے کی اجازت نہیں کہ اللہ دا ولی گزرنا تو دے پیری جتی نہیں دا پیر ناپاک نہ ہوتا من کان للہ کان اللہ لہو حضور نے فرمایا جڑا رب دا ہو جائے رب دی ہر شے او بھی ہو جائے ایک ولی آئے بغداد ویکھیا بغداد دی گلی دا گوبر پہ آئے لوگوں نے پوچھا یار دسو کدھر بشر حافی فوت تو نہیں ہو گئے انہیں پوچھا کی وجہ تسے کیوں پوچھا فوت ہو گیا فرمایا میں بغداد دی گلی بھینس کا گوبر دیکھے نا تو مینو خیال آیا جی بشر دنیا تو چلا گیا جب تک وہ رب دا یار زندہ رہا کسی حیوان دی جرأت نہیں کوئی کہ گلی گوبر کر سکے ایک تو ولیاں دی طاقت ہے نا نبیوں کا مقام نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار جس حیوان پہ سوار ہو جانا نا وہ حیوان ادو تک پیشاب کے بول براز نہیں سی کرتا جنہوں تک نبی پاک ادھر سوار رہتے یعنی جانور نے بھی پتا سی کہ میرے پہ عام انسان نہیں رسولہ کا رسول سوار یعنی اس سے واسطے رب کریم فرمایا نے کہ منافقہ لوگوں نے مقام مصطفیٰ نہیں سمجھا کماثل الحمار وہ لوگ تے گدیا کو بھی بات کرنے جڑے مقام مصطفیٰ سے پہنچتے بل ہم عدل رب فرماندا
گدا سے پھر بھی رسول اللہ کا حیا کر دے، بل ہم آزاد بلکہ رسول اس کو بھی ذلیل سمجھو. حضور رب کریم آپ فرمانا بل ہم عدل، اس کو بھی گرے اور ذلیل سمجھو بڑا رسول اللہ کی شان میں گستاخی کر دے تو ہے پرندے پرواز کر دے سر کے پر ہوا تک پرواز کر دے اور پیٹرول کی ضرورت نہیں، مکب نما نہیں، سپیڈ میٹر نہیں، اج نوی کا جس طرف دور ہے پر اتنے پروں کا شور ہے، انسان تشریف فرمانے، جن تشریف فرمانے اور حکومت کا مقام دیکھو. اللہ کا نبی غلاماں نال گفتگو ہے، جن بھی ہم کلام ہے، انسان بھی ہم کلام ہے، ہر پرندے وال توجہ ہے، نظر کیتی فرمایا ہدا میں نظر ماری میرے اس لشکر ہد نظر نہیں آؤں. پتا لگا جو نبی نے غلاماں ایک آگ پا کا پرندہ شامل جب غائب ہوا نبی نو پتا چل گیا کہ ہدا امکانا من الغائبین. فرمایا میں وہ تو نظر نہیں آ رہا. کتنے پرندے نے لیکن نبی دی نظر اس دی غیر حاضری تے پی گئی. پتہ لگا حضور نو امت دے ہر جی حضرت سلیمان نو اپنے امت دے پرندیاں دی خبر ہے تو سارا نبی تو فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، میں صرف انسان کا رسول نہیں، مانو تو رب نے اپنی ساری خدائی واسطے رسول بنایا، تو ساری خدائی وال رسول بنا کے کھلیا. وما من شیء الا یعلم انی رسول اللہ. سرکار فرمایا وہ شہ نہیں، کائنات کا ذرا ذرا میرے سیان دے کہ میں رب کا رسول ہوں. اور تو نظر نہیں آیا، ادھر تک آواز پرواز کر رہے ہیں. لیکن کس طرح نبی باخبر ہے کہ کیڑیاں بھی کالونی آ گئی. حتی اذا طالا واد النمل، اللہ فرماتا ہے برباد کر دیا وادی نمل تو گزریا، کیڑیاں دی آبادی دے قریب آیا. کم از کم دربار سلیمان اور کیڑیاں دی کالونی دے درمیان 7 میل دا سفر ہے، 7 میل دا. لیکن کیڑی اعلان کر رہی ہے قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یأتمنکم سلیمان. اے کیڑیاں بچ جاؤ، اپنی گھونسلے داخل ہو جاؤ، اپنے سوراخ سنبھال لو، اپنی جان بچا لو. تخت سلیمان پہ آؤں جے، لشکر سلیمان پہ آؤں جے. لا یأتمنکم سلیمان. سلیمان نو تہاڈی خبر کوئی نہیں. کیڑی نے کی کیا نبی نو تہاڈا پتا جدو کیڑی نبی دی جو خبری دا تذکرہ سر کیتا میرا اللہ فرماتا 7 میل دور نبی تخت بیٹھ کے فتبسم ضاحکا من قولہا. نبی کیڑی دی آواز سن کے مسکرا پے، تبسم کی. جب کوئی نادان بچہ گل کرے نا کہ عقل تو بعید کرے تو باپ ہسدا ہے، دانا ہسدا ہے کہ بچہ ہو کے کیسی گل پہ کرتا ہے. کہ اج کیڑی نبی دے علم تے اعتراض کیتا، اللہ فرماندا ہے میرا نبی مسکرا پیا. پتہ لگا پہلا کدے نبی دے علم تے کسے اعتراض کیتے تے کیڑیاں کیتا ہے. اج بھی کئی کرتے ہیں، دیکھ لین کہڑی نسل چو نے. مینو دیکھو نا رب کریم ذکر فرما رہے ہیں
میں نہیں کہہ رہا سورت نمل کھولو اللہ کے دس دو میرے نبی علم دا مذاق قرآن والی ایک ٹنگ بھی نہیں ایک اکھ بھی نہیں مفسرین کرام لکھے تو کیڑی کی سی پیروں لنگڑی سی تے اکھوں کانی سی یعنی آپ ثبوتی نہیں سی اس واسطے نبی کا علم پورا نہیں سی بنتی کئی اور بھی بے ثبوتے ہیں نا سنا جی کوئی آپ دور سے سننا اللہ صاحب کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کیوں دستے جی میرا نبی کیڑی کی آواز سن رکھے مسلمان کیڑی سلیمان کی امت وچ موجود ہے نبی کیڑی کی پہچان تو نہیں بھولیا فتبسم ضاحکا من قولہا صرف کیڑی دے نات رب پوری سورت بنا چھوڑی نمل آدھے کیڑی رب پوری قرآن دی سورت دا نا ہی نمل رکھ چھوڑے بھائی دنیا نو دس جا رہا ہے کہ کیڑی ایسی جڑی نبی دے علم تے اعتراض کیتا پر میرے نبی اس نو سوائے تبسم دے کوئی اہمیت ہی نہیں دیتی نبی پچھاڑیا 7 میل دور ہے پر نبی سیاںدا پہ ہے یہ کیڑی نو نبی پچھاڑدا پہ ہے تے ساڈا نبی غلاماں نو نہیں پچھاڑدا دعویٰ کرو یہ سلیمان نبی نو ایڈی حکمرانی حاصل ہے کیونکہ سلیمان نبی جنات انساناں دا نبی فرشتیاں دا نہیں قرآن کہہ رہا ہو شیر سلیمان جنودہ من الجن والانس پر ساڈا نبی کون ہے ساڈا نبی فرماندا لی وزیر آیا فی السماء ولی وزیر آیا فی الارض میرے نبی فرمایا میرے 2 وزیر آسماناں تے میرے 2 وزیر زمیناں تے 2 وزیر آسماناں تے تے 2 وزیر ساڈے نبی دی حکومت دے 2 صوبے نے ایک عرش دا صوبہ ہے ایک فرش دا صوبہ ہے مد کل 2 صوبے ساری خدائی مصطفیٰ دے 2 مملکت دے صوبے کوئی آیا 2-4 ملکا دا حاکم میرے کولی والے دی 2 جگتے شاہ نائی تورتے کوئی چوتھے فلک تے کوئی تورتے کوئی چوتھے فلک تے میرا کملی والا شادارا بھی فرمانے میں کلی کہ کرخے فلک تورے ہمانور پرتولور موسیٰ علیہ السلام دی حد تورے پر ہمانور پرتولور کیڑی دی آواز روی سنی حالانکہ کیڑی ماسٹر دہوار پہ کر دیئے چتھارے تے تاج تھلے لیل ہومن پہیے ہومن تو لٹار کے لنگن دینا ہوا چڑ رہے آپ نے وادی عمل میں جا کے تحت روکیا فرمایا فلا سراخ چو ایک کاڑی تے لنگڑی کیڑی پکڑ کے لے آپ نے ہاتھ رکھ کے فرمایا سنا تیرا تو خیال ہے مجھے پتہ ہی نہیں تو میں تو تیری شکل بھی پچھانی ہونے کا وہ غائب ہو گیا جی بات کرنی وہ غائب ہو گیا آیا آپ نے فرمایا لا ارل ہدا ہم کہنا منا لگائے بھی وہ غائب ہوا انہیں میں اطلاع نہیں دیتی چلو آ لین دیو اولا یاتی نہیں من نابائن آ جائے تو یا تے پھر نوی خبر دے گا نا یا تے پھر نوی خبر دے نبی نے پتہ ہی کوئی نہیں کدھر گیا تھی آپ کیوں فرمانے من نابائن میں نے کو غیب دی خبر دے گا میں نے نئی خبر دے گا ورنہ لعذبنہ عذابا شدیدا
تو نبی کارے کوئی نہیں سکتا تے قرآن دی آیتیاں دی نبیاں دا لفظ سے بننا ہو تاکہ میں انہوں عذاب دیواں گا اور عذاب کیڑا شدید میں سخت عذاب دیاں گا یہاں تے نبی خبر سنائے گا آ گیا واپس فرمایا کیوں گئے میں اور کتنی دور آپ دے سرے پنور سے پرواز کر رہے سنا تے مینوں اپنی طرف تے اپنے رنگ تے اپنی ادا تے اپنی نسل دا پرندہ نظر آیا انہوں میں پوچھا تو کتنے رہنے انہیں کہا تو کتنے میں کہا میں تو سلیمان دا نوکر ہوں آپ دا درباری خادم ہاں تے انہوں پوچھا تو نے کہ میں ملک بلقیس ملک سبا یمن دے اندر ایک عورت ہے جی حکومت کر دی ہے میں اس دی بادشاہ رہنا پھر میں نے شوق ہوا کہ میرے سلیمان کے علاوہ بھی کوئی بادشاہ ہے میں وہ نال حکومت ویکھن چلا گیا آقا میں مملکت چ گیا اور ملکہ حکومت کر دی ہے نا بلقیس لیکن رب دی پجاریا نہیں یسجدون للشمس اللہ دی بجائے سورج نو من دے نے آپ نے خبر سن لی تے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے پرندے نو اپنا پیغام دیتا فرمایا جا دنیا تے سفیر ہون گے لا پڑھ کے فوج دے کرنل تے لیفٹیننٹ جنرل ہو کے تے تاکہ سفارت خانے جا لگن گے قانون پڑھن گے اعلیٰ تعلیم حاصل کرن گے لیکن میری مملکت دا سفیر ایک حدود بن کے جائے گا ساڈے علاقے تینوں چڑی ترخان آ دے تسی بھی جانتے بڑا لمبا جہا چنج ہوتی چڑی درخانے کا نام ہے یہ پرندہ یہ آپ فرمایا لے میرا سفیر بن کے ملکہ کو پیغام لے جا اللہ دے نبی رکا لکھیا فرمایا بے کتابی لے جا میرا رکا وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ آجا او دی چونج دے اندر اپنا خط مبارک رکھیا تے لے کے چلیا جا کے روشن دان جڑا ملکہ دے آرام دا کمرہ سی نے او دے روشن دان چا بیٹھا اور سلطان نال جناب سلیمان دا پیغام سٹیا جو ملکہ دے سینے تے گرا ملکہ حیران ملکہ نے پیغام کھولیا حق پڑیا کہ حضرت سلیمان دا رکے کہ تینوں میری بارگاہ سے حاضر ہونا پڑے گا ملکہ نے خط پڑیا کہ بدن تے لرزہ کاری ہو گیا کابینہ نو بلایا وزراء نو بلایا اس خط تے غور کرو خط آئے لیکن جس وقت دا میرا ہاتھ نو لگا ہے میرے بدن دا لرزہ ختم نہیں ہو رہا ادھر آ کے ملکہ پریشان نہ ہو کون جرت کر سکتا ہے باہر فوجی دستے کھڑے نے باہر باڈی گارڈ کھڑے نے محافظ پولیس کھلوتی ہے اندر کسی نے گزردیا نہیں دیکھا انہیں کیا بات یہ تعجب دیے کہ ایسا وہ سفیر آئے کہ جنہیں خط سیدھا مینو دیتا ہے کسی سیکٹری نہیں دیتا انہیں کہ روشندان میں نظر مارو اور پرندہ بیٹھے نبوت دا سفیر ان پڑھ پرندہ لوکاں نے نبی نو علم نہیں پر نبی جس پرندے کو نظر مار دو اور دنیا دے وہ کلام والوں بھی زیادہ عالم بن جائے پڑھتی اتنے نبی نظر ماری آداب شاعری پامال ہوئے پہنے وقت بھی ملکہ گھبرائی پئی ہے کابینہ گھبرائی پئی ہے انہیں کیا انہیں خط میرے سینے تے سٹے دنگ رہ گئے ملکہ نے خچرا پوڑیاں کا انتظام کیتا جسے سونے دیا اٹا لگا دربار سلیمان وال چلنا جی آپ کی دعوت آ گئی کہ جانا پڑے گا جس دے سفیر دی دکے نہ رو دے اس بادشاہ کا کی عالم ہو جس دے دروازے دے پہرے دار جس دے ڈاک لیا والے میسنجر گارڈ جہاں ہے وہ جی ہے وہ کی مقام ہوئے گا پیسے ٹک صاحب ہوئے نا سارے پاکستان جنہوں نے لکھا ہے کہ حدود کوئی پرندہ نہیں تھا بلکہ وہ اس زمانے کا ایک وکیل تھا
قربان جائیے، یعنی وکیل من گیا، نبی علم پھر بھی نہیں منیا، کیڑیاں پنسیٹیاں مارتے ہیں سارے مسلمان۔ اس واسطے سلطان صاحب فرمانے نے کہاں دے بچوں موتیاں چوگی چگائیے مٹھے بڑا گڑ پائیے تربوز کبھی نان بڑے توڑ مکے لا جائیے نس دے بڑے پر قرآن سنائیے اور سنگ دل کبھی نس دے بڑے پر قرآن سنائیے نہ چٹے بڑے سابر مل گھسائیے کی پنگ نصیحت تے پکرانو کی پالا تے کارو دیکھوں کرائیے پھر کارو دا کالا مکے جا کے مکدی نہیں جب باہو دلو نمکائیے نبوت یا بغض ہے نا، یہ نہ نکلے تو قرآن آ سکتا ہی نہیں، کیونکہ میں پہلے آج پڑھی نا ذالک کل کتاب لا رہے بسی ہوگا للمتقین، اللہ فرماتا ہے اسی تے شک کوئی نہیں، پر متقینہ واسطے جہاں متقی نہیں ہے اس تے شک ہو سکے۔ وکیل نہیں آ کے تو اس زمانے کے وکیل تھی، ملکہ تیاری کی تھی خدا کے باہر گئے نبوت چل کی تھی حضور، اوہ جڑا تخت بڑا حسین بڑا وسیع بڑا عریض، انہوں اپنے گراج بند کر کے تالے لگا کے تیری بارگاہ ول پہ آؤں ہے، تمہیں ملن واسطے آ رہی ہے، اور تخت جڑے نا انہوں مکفل کر کے چابیاں جیب میں، اور تخت کتنے والا عرش عظیم، وہ میں کیتا کہ بہت بڑا تخت ہے، بہت بڑا وسیع اور عریض ہے، جس سے آپ بہن دیے غلام تے خادم تے نوکرانیاں بہن ہوئے آ رہی ہے، ملک سبا یمن کا صوبہ اتوں چلی دربار سلیمان، دربار سلیمان بیت المقدس تو ملک سبا 1 مہینے دے سفر سے واقع ہے، کم از کم 1 مہینے دا سفر ہے۔ ملکہ دربار سلیمان کے قریب خچراں دے اتنے زیورات سونے دی اٹاں لدیاں نے کہ وقت دا بادشاہ ہے کہ خراج لینا ہے، بزرگان نے مشورہ دیتا ہے کہ وقت دا بادشاہ ہے خراج لے لے گا تو تیرے کو ہمیشہ وصولی کرتا رہے گا تو ٹھہر رہے گا، اگر دنیا دا طالب ہے۔ اللہ دے نبی نے ملکہ دے آن تو پہلا اپنے تخت کے سامنے سونے دی اٹاں کا فرش لگوا دیتا، تے جنہوں نے آ کے عرض کر دیتا کہ حضور جس ملکہ کا واسطے تو دنیا نو وقت پائی کھڑوتے ہو نا، وہ تے پیر چو معذور ہے، پیر دا ٹیڑھ ہے، کہ جنہ کا کم ہوتا کوئی نہ کوئی، ابھی تو ویسے میرے خلاف کو نہیں آتے، جب بندے کہہ بھی جان تو پتہ نہیں لگتا۔
حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوئی مسجد پوائی ہے نا، آپ مسجد بنا سن نا، پیغام اجل آ گیا، عرض کی یا اللہ میں انہوں کم لایا تے جے انہوں پتہ لگ گیا تو سلیمان دنیا سے ٹر گیا تے انہاں پتھر کو نہیں ٹوڑے تے فرمایا تسی نماز نہیں توڑنا تے اسی کم کر لینے ہاں۔ نبی پورا سال کھلوتا رہا تے روح نکل لاٹھی دے سہارے تے نبی قیام کھلوتا تے دن کم لگے رہے، اج تک وہ مسجد اتنے ہے بیت المقدس دے علاقے تو سال گزریا نا، جب مسجد مکمل ہوئی ادو لاٹھی بھی ٹوٹی تے نبی زمین پہ ڈگے تے پتہ لگا جو جناب سلیمان کا تے انتقال ہو گیا ہے، انہاں کہ اج دا نہیں، اج تو ایک سال پہلے دا وصال ہو گیا، پر نبوت دے کپڑے میلے نہیں ہوئے، چہرہ خشک نہیں ہویا، پانی وضو دا خشک نہیں ہویا، رب نے باہر کھلاری رکھے، پانی دی ضرورت نہیں، پیا پین دی ضرورت نہیں، کھان دی ضرورت نہیں، آرام دی ضرورت نہیں، پر نبوت دے بدن میں کمی نہیں آئی۔ جنہوں جب پتہ لگا سال ہو گئے تو رون لگ گئے، کہنے لگے کبھی سانو پتا ہوگا تو سال پتھر کیوں دھوندے، کئی نے جنہ کو پتا کریے کی ہوئے ہے سارے نال، وہ غریب تے ادوں کے روندے پے جی سانو پتا ہوگا تو ایڈے پتھر کیوں چکتے۔ جنہوں نے آ کے وسوسہ ڈال دیتا کہ زور ادا پیر معذور ہے تو پیر تیرا رکھ دی، سونے دی اٹاں نے آپ نے حکم دے دیتا کہ وہ آمد تو پہلے جتوں دے خچرا سے گدیاں لگنے ہیں نا اتنے بھی سونے کی اٹاں نے فرش لا دو، انہوں پتہ لگے کہ نبی جڑا ہے نا یہ سونے کا طالب نہیں، جتوں دیا تیریا سواریاں لگتی ہیں نبی تو اتنے اٹاں نے فرش سونے میں لگوا دیتے۔ حضرت بابا فرید الدین گنجو سکر رحمت اللہ علیہ پاک پتن والا بابا ہے، یہ پاک پتن تے ہوں نہ بڑے نا، اصل کا نام اجوبہ نے، اتنے ادارہ سی آپ پڑھنا ہے طالب علم پڑھن تے پڑھدیا ایک دن برات آئی تے طالب علم دوڑے، طالب علم برات ویکھن دوڑے، استاد نے پوچھا بیٹا کی کرنے ہو، حضور برات نکلی ہے، دل کر دیا سی جی گنج چڑھنی رکھیے، استاد فرمایا پھر تمہیں ایڈا ہی شوق ہے تو کسی طالب علم کی گنج چاڑ ہی نہ دئیے، انہیں آخیا جی ٹھیک ہے چاڑ دو سرکار، فیصلہ ہے تو فرید کی گنج چاڑو، فرید الدین کی برات چاڑو، آپ استاد بلایا فرید تیری اصا برات چاڑنی ہے، اور کتنی دور میں علم پڑھن آیا، میں تو جنیا چاڑن نہیں آیا، میری ماں میرے پڑھن کلے میں علم حاصل کروں گا، فرمایا نہیں بھائی سنگیاں دا دل کر گئے، یہاں کا دل کر دے جنیا ویکھیے کسی کے سوالے بنیے، ایسا سوچے کی گواڑیاں بوجھا پا دے رہا اپنے مدرسے کی جانی چاڑ لینے، وہ لوگ سمجھ آپ کتنی دور مینو نہ مجبور کرا، فرمایا نہیں بھائی اس تک جان چاڑ نہیں پوے گی، اور میں تیار ہوں چلو تو رشتہ کیوں لبے گا، فرمایا نواب نو جا کے اطلاع کرو کہ فرید کی جان لے کے تیری بیٹی کا رشتہ کرو کے پجودن دے نواب نو پیغام کر لیا کہ مولانا صاحب استاد پجودن جڑے تصا کے مفتی اعظم او فرماندن کہ اسا فرید واسطے تیری دھی کا رشتہ طے کر دیتے، کجا نواب کجا مدرسے دی روٹیاں کھان والا، لیکن اقبال آندا نہ دیکھن خرقہ پاشا عقیدت ہاتھ دیکھن پا ید بابا لیے بیٹھے ہیں تیری ید بابا لیے بیٹھے ہیں آستینوں میں، یہ بیٹھے ہیں اپنی آستینوں۔ نواب نے اطلاع ملی، استادہ فرمایا کہ اسی طالب علم کا رشتہ تیری بچی نال کرنا ہے، اس نے آ کے ملاقات کی تھی کہ میرا مدرسہ ہے، طالب علم مسافر نہیں، استادہ فرمایا بھی ایسا طے کر چڑے اور لیا برات لیا تینوں لڑکی دینی پڑے گی، انہیں مہلت منگی ہفتے کی تیاری کر لو، حضرت فرید الدین اور کی استاد جی ایسا کی کرنا، فرمایا بس صرف تو سیرے ہی بنے باقی کام ادھر ہی ہوئے گا۔ 70 اونٹ بادشاہ نے اپنی بیٹی نو جہیز دتا، مال کا لدیا جواہرات زیورات، بابا فرید کا نکاح ہوا، نواب دی بیٹی نال چلی 70 اونٹ، ہیرو جواہرات
منگتے آ گئے کہنے لگے شگرد کہنے اپنے پیر کتب الدین بختیار کافی جائیے کہ نہ دستے جائیے نا کتب الدین بختیار کافی فرما لا جا کر لا کے نکلو منگتے آ گئے فرید پیر دے نات دو فرمائے لوس دے دو دوجا منگتا ہے بھی دو 40 منگتے لے گئے نا تے منگتے نو پتہ ہے کی لگ جائے تو دوجے نے بھی اطلاع کر دینے نے دین لگے کیا ہوئے گا سارے منگتے کٹھے ہو گئے تھے جب 5 اٹھ رہ گئے نا تے کسے جا کے بابا فرید دی بیوی نو بادشاہ دی بیٹی نے کہا کہ مائی صاحبہ مداخلت کرو اے بابا تے پیٹ اس دے بیٹھا جے مائی صاحبہ بلایا مائی صاحبہ بلایا کی پہ کر دیو میرے باپ دی زندگی دی کمائی 1 میل دہلی چو نکلے جو گھر چلنا ہے سفر بڑا طویل ہے پیر چڑھتے 1 میل وچ دے چھوڑے لی اب وہ ساری زندگی گزارنی ہے فرید فرمایا بی بی تیروں تے تیرے پیور مال تے بڑا مال سی پر تیرا مال تے میرا 1 میل بھی نہیں کر سکیا مال تے 1 میل بھی میرا شکایت کی تھی حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے بلوایا بھائی اپنے شاگرد نو سمجھاؤ مرید نو سمجھاؤ آپ نے بھی کی پیر جی تہاڈا مرید بھی شاگرد بھی میرے باپ کا سارا اثاثہ 1 میل وچ لٹا دیتا قطب الدین فرمایا بیوی گھراں نہیں تیری نسل دے پترا تیری اولاد جڑی ہوئے گی انہاں دے کتیاں دے گل وچ بھی سونے دے ہار ہون گے اللہ یہ تو غلامہ دی شان ہے آقا کا کی مقام ہو گئی ملکہ قریب آ گئی 1 فرسنگ کا فاصلہ حضرت سلیمان اعلان کیتا یا ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین اور میری محفل چ بہن والے ہو تھوڑے کوئی ہے جڑا ملکہ بلقیس دی آمد تو پہلا میرے دربار دی حدود وچ داخل ہون تو پہلا او دا تخت چک کے اتنے لے گئے اے نبی یہ کون ہے آدھا کنو ہے اللہ نو نہیں ایسے کیا مال تم من دون اللہ ہے اللہ تو لایا کوئی نہیں پر یہ ایمان ہے پھر سلیمان نبی دا کی ہوگا جڑا رب دا رسول بھی ہے نبی بھی ہے نبی دا جان نشین بھی ہے پر رب نو نہیں آتا نوکرا نہیں آتا امتیاں نہیں آتا تو تے کوئی ہے جا تخت لے آئے اور دیار تو پہلا وکال عفریت من الجن جن بولیا سوکش جن بولیا عفریت اٹھیا اب کی نالیا گا فرمایا ٹائم کتنا لینی قبل ان تقوم من مقام کا آقا تیری مجلس دی اجلاس دی اختتامی گفتگو ہوندی ہوئے گی تے میں لے آواں گا یعنی تواڈے اپنے مقام تو کھڑے ہون تو پہلا میں لے آواں گا فرمایا نا تو بیٹھ جا قبل یا تو نہیں مسلمین اور آئی کھلوتی ہے میں نے کہا تو پہلا کر دے پتا لگا نبی نے اپنے ہر امتی کی طاقت باندھا جائے دون اللہ نہ کری عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا میرے بندے جو زمین تے ٹرتے نے میں انہوں کی توڑ وینے زمین تے بڑا پیارا پیارا قدم رکھتے ہیں
من دون اللہ تے لعنت پاندا تے محبوبہ دی توڑ تے نظر رکھدا ہے. ہمارا کوئی اور ڈالو قال الذی عنده علم من الکتاب زبور دا عامل بولیا زبور دا عالم بولیا حضور مینو اجازت دو فرمایا بول جلدی بول دے کتنا وقت چاہیے عرض کیتی انا آتی کبھی میں لیا کے دوں گا تہانو آتی کا انا میں آتی کا میں تہانو لیا کے دوں گا قبل ان یرتد الیک طرفک سونے اکھ دی پھڑکن تو پہلا لیا اکھ دی طرف تو طرفک آنے نے اکھ جڑی پلک نال ملتی ہے نا انہوں کھولن تو پہلا ملن طرفک کھولن طرفک آنے قبل ان یرتد الیک طرفک تیری پلک تلوی نہ لگ کے وقت پیچھے ہوئے گی تک کھولے لیا. سلیمان دے امتی نو رب ایڈی طاقت دے چھوڑے تے غوث پاک دے امتی نبی پاک دے امتی شیخ عبد القادر جیلانی نو طاقت دے دے 12 سال کا ڈبیا بیڑا کہیں گھبرائے کھلوتے نے جی ڈبیا تر جائے 12 سال پچھو دیکھو نا جی 12 سال نے نا جی کہ ڈب گیا پھر بیویاں نو پتہ لگ گیا کہ ڈب گئے پھر 12 سال لنگ گئے لوگوں نو پتہ ہے ڈب گئے نے پھر بیویاں پچھو 4 مہینے 10 دن دی عدت گزار کے نکاح دیا مختار نے انہاں نکاح کر لے اے 12 سال بعد ڈبے تر پے انہاں دے نکاح ادھر پڑے گئے 12 سال جڑی اولاد جم پئی اے واپس آ گئے نکاح ٹوٹ گئے پچھلے بحال ہو گئے تے جڑی وچکار اولاد جمی او کدھر گئی کیڑی پریشانی کیڑا لمبا فکر پہ ہے وہ کدھر گئے وہ تھوڑے نال رل گئے ترتیبی اولاد بھی تو ہونی ہے نا خدا بھی تو بنانی سی میں کیڑی فکر پئی وہ کدھر گئے موجزی اور کرامت کی تعریف پہ پڑھو نا کرامت اور موجزہ کس چیز کا نام ہے موجزہ اور کرامت تو ہے جس سے عقل عاجز آ جائے اگر بات عقل آ جائے تو پھر وہ موجزہ نہیں موجزہ عقل تو ہاتھ سے آدھے نے جڑا عقل میں آ نہ سکے کہ جی عقل آ جائے وہ موجزہ نہیں. دیکھو نا تسی بیٹھے ہو اتنے جتنے بیٹھے میں اتنے تسی نہیں بیٹھے جتنے میں بیٹھے تو تھوڑا ہاتھ آ سکتے کرسی تو میں بیٹھے لیکن اے دیوار ہے اتنے میرا بدن نہیں جا سکتا میرا ہاتھ جا رہے دروازے نال میرا ہاتھ جا رہے لیکن اس چھت میرا ہاتھ نہیں جا رہا لیکن میری نظر میرے وجود نہ میری نظر کی پرواز لیکن اے چھت ہوتا میرے کوئی پتہ نہیں کیجیے چھت ہوتا تو بھی نظر آ رہے لیکن ہوں جنہوں نے مدینہ پاک ویکھے پاوے بند کمرے چ بیٹھے نظر دوڑاؤ خیال دوڑاؤ کھا مدینہ آ گیا نظر اٹھ کے تیری نظر والا بھی تیرا تخیل اگے نکل گیا جتنے تخیل کی انتہا ہے اتنے اگوں معجزہ شروع ہوتا ہے معجزہ انہوں نے جتنے عقل آ جائے بات ہے کرامت انہوں نے جتنے عقل یہ حیران کھلوتے نے جی بابا فرید خوچ لٹکے رہے آدھے تند نال لڑکے رہے ایسا تو خیر کدے نہیں بیان کی تب تند نال لڑکے رہے یہ ہے بھائی آپ نے ایک منزل طے فرمائیے یہ آدھے کچی تند نال کیویں لڑکے رہے تو تینوں کہڑی پریشانی سی کون ہے تھی لڑکو گھبرانا تو چاہیے میں تمہیں بھی لڑکنا پے تمہیں جب بھی اللہ لڑکایا اسرائیل کے اگے ہی لڑکائے گا آپ سارا پچھلا حساب لے لے گا جہے یتیماں دے نام سے چندے کھادے نے جہاں یتیماں دے نام سے پراپرٹیاں بنائی نے کتنی پریشانیاں نے حالانکہ قرآن کھولو قرآن کتنے طویل واقعات موجود نے نوح علیہ السلام کا واقعہ کھولو نا کہ جس وقت آپ نے
ہر چیز کا جوڑا جوڑا کشتی سوار فرمایا اور آپ نے ایک بڑھی عورت کو بھی اطلاع دیتی جی آپ کی خادمہ سی مریدنی سی تو فرمایا بھی مائی تیار رہی طوفان آنے والی سیلاب آنے والی تے کائنات تے پانی پانی ہوئے گا تے سامان تیار رکھی تینوں لے جاؤں گی تے نبی اللہ دا ٹریا تے خیال چ مائی نکل گئی 6 مہینے کائنات کشتی پھری یہ تمہارا قصور بھی پانی کی زیادہ سی سارا سرگودا بھی پوری کائنات 9.5 نونے دے کو ہمالیہ کی چوٹی سے بھی 9.5 نونے دے پانی کشتی پھردیا پھراندیا ساری دنیا کا چکر لایا کئی آخر دیکھو نا جی پھر نبی پتر بھی نہ بچا سکے اصل بھی کبھی آخیا نہیں بچا سکیا آخر جنہ کا ڈبیا انہوں نے دکھ تو ہے نا اور نبی نہ بچائے اور نبی بچایا کنہوں جنہیں نبی نو منیا نبی دعا کی سی کالا نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا نوح نے دعا منگی ہے مولا لا تذر علی الارض ایک ذرہ بھی دھرتی تے نہ چھوڑی من الکافرین دیارا کافران دا دین ہی مکا دے کافران دا یا اللہ کافر ماری کافر غلط کری کافر تو نوح دا پتر کافر سی یا مسلمان سی تو نبی دعا کری منگی قرآن میں کھولو یا تو آخو نا وہ پتر مسلمان سی جے مسلمان سی تو نوح نہیں بچایا پھر ساڈا مذہب جھوٹا تے جے کافر سی تو نبی دعا کی تھی کہ کافر نو غلط کر دے یہ قرآن کا ہی پہ دن یا انہوں کافر نہ من تیرے کافر مانی تے پھر نبی دی دعا من کے نبی دی دعا نال غرق ہویا انہو لیس من آلک اے نور پتر نہ بنائی اس واسطے پانے تیرے نسخے تو کیوں نہیں جیڑا نبی دا کلمہ نہیں پڑھتا کدے نبی نو بچانے ہی نہیں تم پانے نسل نبی ہوئے پر نبوت دا قائل کیوں مندا سی نبی نہیں سی مندا جیڑا تیری نبوت کی حقیقت نہیں منتا پاوے کتا غرق ہو گیا تے جس تیری عزت نو منیا پاوے کھوتا سی وہ بھی بچ گیا بچیا کہ نہیں بیڑی چڑھیا سی نا بلکہ شیطان بھی بچ گیا نوح علیہ السلام دیکھے نا شیطان کشتی اور فرمایا پلیتا تیرے پیچھے تو مخلوق غرق ہوئی ہے کہ تو کیوں چڑھے انہیں کہ سرکار بغیر دعوت تو نہیں آئے تو دعوت دیتی سی میں تینوں کدو کہ سرکار جب تھی گدے نو بیڑے چڑھا رہے سو نا تھی اگا کھیلے سو تو میں وہی پوچھا پڑ کے پیچھا کھیدا سا تھی اگا زور لاندے سو میں دونوں پھڑ کے پیچھا کھیدا سا کہ تصا فرمایا لانتی چڑھ دی میں چپ کر کے چڑھ گیا کیونکہ لانتی میں ہی رب کی نسل تھا لانتی تے میں ہی تو سرکار تصا کیا کہ نہ چڑھے شیطان قوم غرق کرا دیتا پر آپ نبی کا وسیلہ نور آسان کشتی تو سارے ہوئے تو یاد آیا بڈھی مائی سی دعوت دیتی سی پتا کرا اس مائی نال کی بڑیا ہمالیہ بھی ڈبیا کائنات تے پانی دا زلزلہ تے طوفان آیا جات مائی کامیابی کلی پا کے سامان بن کے بیٹھی کہنے لگی سونے نبی کدو طوفان آئے گا اور میں مائی تیرے خیمے دے نیڑے پانی نہیں لگیا کتے تے ہمالیہ دی چوٹی بھی ڈب گئی ہے تیرے کول پانی نہیں آیا کی تینوں من کے بھی پانی ڈبنا سی پھر تیرا کلمہ کیوں پڑیا دنیا تے پانی پھریا پر مائی دے خیمے دے نیڑے بھی نہیں لنگیا جیڑا نوح علیہ السلام کی امتیا مائی کو پانی نہیں لنگن دینا ہوش کے مریداں نوں ڈبن بھی نہیں دینا طاقت نہیں یہ رب کریم اختیار حاصل نہیں کہ اپنے محبوبہ نے کرامتاں دکھا لے حضور تشریف فرمانے نبی پاک آرام پہ کرتے رہتے دروازے دیتے ایک سوالی آ گیا فاروق اعظم کھڑے نہیں کہنے لگا میں نبی پاک نو ملنا ہے
حضرت عمر نے فرمایا بھائی حضور آرام کر رہے ہیں تو تمہیں بھی مل لے اور آپ اسی پینڈو عربی آپ ہی آنے پینڈو انہیں کیا بھائی میں تو حضور ملنا ہے. آپ نے فرمایا حضور آرام کر رہے ہیں انہیں کہا میں حضور ملنا ہے. سرکار سن لیا فرمایا آن دو. اندر آیا تو کہنے لگا یا رسول اللہ میرے تو اٹھ چاہیے میں اونٹ سننے. سرکار نے فرمایا بھائی اس بندے نے موسیٰ علیہ السلام دی امت والی مائی نالوں بھی گھٹیا سوال کیتا ہے. بخاری شریف کے واقعہ ہوں گے یا رسول اللہ وہ مائی امت موسیٰ دی مائی کا کی سوال ہے. فرمایا اس بیچارے سے بھی کمزور جا سوال کر دیتا ہے میرے یا رسول اللہ ہو کی. فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام نو مصر چھوڑن کا حکم ہوا فرعون کی وجہ تو دریائے نیل کے کنارے سے پہنچے نا تے نیل خشک ہویا تے میں حکم دیتا کہ موسیٰ جب تسی مدین وال چلے ہو رکھ کر کے تے یوسف نو مزار چو کڈ کے نال لے جاؤ. جناب یوسف علیہ السلام نو مزار چو کڈ کے نال لے جاؤ. حضرت موسیٰ کی آج تو پہلا 450 سال قبر جناب یوسف کا وصال ہویا. میں یوسف کا مزار نہیں دیکھا. میری امت کوئی بندہ نہیں جرا مزار کی نشان نہیں کرے. مزار وسط نیل نیل خشکے پر کون ڈھونڈے. فرمایا موسیٰ تیرے کافلے تیرے لشکر ایک عورت خوش نصیبہ ہے جی یوسف دے مزار نو پچھاڑ دی ہے. انہوں پوچھ لیا رب آپ ہی دس غیرہ وال کلیا کیوں بھائی یا انہوں پوچھ لیا انہیں دسنا کہ نبیاں دیا اس طرح نبیاں دے وقاراں پیچھے میرے کام کنے ہوتے ہیں. آپ نے اعلان کیتا بھی تے کوئی بی بی ہے جنہیں یوسف علیہ السلام دی مزار ویکھی ہوئے. عورت بولی حضور موسیٰ میں خوش نصیب بی بی ہاں جنہیں جناب یوسف دا مزار ویکھیا ہے. آپ نے فرمایا دس پھر کتنے ہوئے. انہیں آخیا ایویں نہیں دسنا کچھ میرے مطالبات نے. یہ بیان کرنے والا نبیاں دا نبی ہے حکم دین والا کائنات دا مالک مختار ہے. آپ دس دے گا موسیٰ اور یوسف دی مزاری مائی کے سو رہے ہیں نہیں میرے 2 سوال نے میرے 2 مطالبات. اور میں بیان کر میں مزار یوسف دا تا دساں گی جے پہلے میرے نال وعدہ کر جنت چ میرا مکان بھی اوویں ہوے گا جویں موسیٰ علیہ السلام دا مکان. میرا محل بھی تیرے نال ہوئے جڑے کمال تیرے مکان دے اور جمال میرے مکان دے. جیسا تیرا گھر ویسا میرا گھر. وعدہ کر جے میرے مکان اپنے جی جنت چ لے کے دیں. میں ٹھیک ہے مکان تم آپ نے کیا لے دیں گے جیسا میرا ہوگا ویسا تیرا ہوگا. دوسرا سوال انہیں عرض کی دوسرا سوال میں مزار تا دساں گی کہ جدو میں یوسف علیہ السلام دی زیارت کی سی نا ادو میری عمر 50 سال سی. اج میری عمر 450 سال ہے. میں تو مزار دسنی ہے جی مڑ کے میری عمر 50 پہ آ جائے. جی قبر والے مارا کو ہر تے مائی کا کی اثر ہونا چاہیے. مائی نے سوال کیتا کلیم توقع کیتا خاموش رب نے فرمایا موسیٰ سوچنا کیے اس کا ایک بھی مطالبہ پورا کر دے. ہوں اندازہ کرو حضور فرمانے نے اس منگن والے تے موسیٰ دی امت والی مائی نے بھی گھٹیا سوال کیتا. پتا لگا ساڈا نبی آتا جب سارے کو منگنا ہونے میرا کھل کے منگیا کرو. سوال نہ کیتے کرو چھوٹے جہ مطالبے نہ کیتے کرو. نبی کو منگنا ہوئے تو کھلا سا. تو مائی نے آپ کا مزار دسیا اور جناب یوسف نے مزار سے نکال کے موسیٰ علیہ السلام ساتھ لے گئے. تو اس مائی کا ذکر حضور نے بھی فرمایا جس نبی دے مزار میں یاد رکھے.
تے یارو جڑے یوسف دے مزار نو یاد رکھے اس نو اے مقام دے نبی دا محل لپے تے جڑا رسول اللہ دے مزار نو ذہن وچ رکھے تے جڑا مسلمان آ کے نبی دا خیال آ جائے تے نماز نہیں ہوندی. کہندے نا کسی نو کچھ نہ کوسی کسی نو کچھ نہیں آندے پر کم از کم انہوں تے پوچھو بتاڑے جو لکھیا بدبختاں بھی حضور دا نماز وچ خیال آ جائے تے نماز ٹوٹ جاندی. اگوں جڑا برا لفظ لکھیا ہے نا کہ اپنی بیوی کی ہم بستری سے بھی بدتر ہے, لعنت بتیری میں سے پاؤں پی ہے. یہ انہوں نے پوچھو یہ تو آدھے کہ نہ ہم اللہ کے لیے نکلے ہیں. اے گھیسی پارٹی نہیں ہوتی دو دو قدم آگے ہو جائیے. انہوں نے پوچھو جڑے آنے نا کسی کو کچھ نہیں آتے انہیں تو نہیں ہوتے دین دے مرکز سے حملہ کرتے ہیں. میں ایک سوال کیتا ہے میرے ایک دوست نے میں نے سوال کیتا ہے کہ فلاں آدمی آتا ہے کہ قاضی صاحب غلط آخے کہ حضور دے زمانے جماعتاں جانیاں سن تبلیغ واسطے حضور دے زمانے تو میں کیا جانیاں کدھر سن کافراں والی یا مسلمانوں والا بولو کدھر جانیاں سن کہ ایک کدھر جانیاں نے یہ ویسے ابھی جائے نے. میں یہ سوال کیا تو انہیں آخیا تو غلط بات ہے یا تو میں نے دسو نا میں ثابت کرنا کہ کئی جماعت گئی اور رستے شہید ہو گئی. انہوں سے کتنے شہید ہوئے اور تو سارے کی جا کے نعرہ مارا انہوں شہید کر دیتا اتنا کہ نہیں. پاکستان کی ہائی کورٹ کی عدالت اس مقدمہ موجود ہے ایک نے مارا رسالت مارا انہوں قتل کر دیتا تو پھر اس سے ابھی آ گئے تھے. مسلمانوں خیال کرو پچھاڑو ساڈا کسی کا زمین کا جھگڑا نہیں مکان کا جھگڑا نہیں دکان کے کاروبار کا جھگڑا نہیں ساڈا انہاں رسول اللہ کے وقار کا جھگڑا. نبی پاک کی عظمت خدا نو پوچھو نا جنہیں ولید بن مغیرہ نو کی لفظ کیا دیتا اتل بعد ذالک زمین اور ولید بن مغیرہ تو ہے ہی نسل حرام. خدا نے لطف حرام کا لفظ کے بہت بڑی معاشرے کے اندر کمزور گالی ہے. اس میں معاشرے کے اندر فرق ہونا کہ کتنی کمزور قسم کی گالی ہے لیکن رب نے یہ گالی دین تو بھی گوارا کہ ہٹنا پسند نہیں کیتا. انہیں آخیا جا محبوب کا دشمن ہے انہوں حامی نہ آخا تو کی آخ رب نو بھی نفے قتل نہ کہنا سمجھو. تھی ایک مینو صاف کہنے لگے جی دیکھو نا ایک صحابی نے جماعت کرائی تھی انہوں نے غسل واجب سی تو جماعت کرا کے انہوں نے یاد آ گیا کہ میں غسل کرنا سی تو نماز کیوں کہ پچھلی ہو جاتی جنہیں غسل نہ کیتا ہوتے تھی پیچھے نہیں کرنے غسل کر کے ہوتے. میں کیا جناب اعمال کا جھگڑا نہیں اعتقاد کا جھگڑا ہے. گناہگار کی نجات ہے لیکن گستاخ رسول کی نجات نہیں. دکھا دو گناہگار کی نجات حضور شفیع المجرمین نے شفیع المذنبین نے نبی شفیع الکافرین نہیں. کافر کی شفاعت نہیں بلکہ مجرم کی شفاعت گناہگار کی شفاعت ہے. تو حضور سرکار دو عالم کی عزت کو مد نظر رکھو جنہیں نبی پاک کی عزت کو مد نظر رکھا خدا جی قسم نے دنیا کی عزت پائی آخرت کی عزت. دیکھو نا با یزید بستانی کے واقعے میں پڑھنا کہ بستان کے شہر کے اندر کنجری آ جائے نوجوانوں کے ذہن میں تبدیل کر کے رکھ دیتا. با یزید بستانی کا شہر عزت فروشی کا اڈا بن گئے. آپ آئے نے کسی سوال کیتا تیرا دنیا نو سلام سکھانا ہے تو گھر کی حالت سے دیکھ تیرا شہر ایک عورت برباد کر رہی ہے. با یزید اس کے ڈیرے کے آ کے بیٹھ کے جیڑا بھی آتا ہے وہ نورانی صورت ویخ کے نیڑے نہیں آتا. اج با یزید بیٹھے کیسا زمانہ سی پاوے بدماش سن لیکن سفید داڑیاں دا حیا کرتے پرت جان. آخر بی بی نوکرانی نو کلیا فاشا بدکارا نے کہ پتا کارا جو میرے دروازے تے آن والے مر گئے نے کدھر گئے نے. دروازے تے ویکھیا تے نورانی صورت متھے تے محراب. بابا کیویں آئے فرمایا جی نے دنیا آتی میں تیری مالکہ نہیں ملنے. انہیں جا دسیا تھلے ایک بابا بزرگ آیا بیٹھے ہی سوڑی صورت والا ہو سکے سوڑی صورتوں کا اتنے کام کیے بلا بابا جی نے حضرت تشریف لے گئے با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ. بابا جی تہاڈا کی کام ہے فرمایا جی نے دنیا آتی جی مینو بھی تیری تعریف سننے کا موقع ملیا سی. سنا تیری کی فیس ہے
ساری رات جڑے کام کو لینی میرے کنے کو لے لے. پیسے ادا کر کے فرمایا جو دنیا تیرے نال کردار ادا کیتا میں وہ نہیں کراں گا. آج تین غسل کرنا پڑے گا تو نئے کپڑے پا. غسل کیتا کپڑے پائے فرمایا 2 رکعت نفل نیت. انہیں آخیا میرے تے خاندان کسے نہیں نیتی, ساڑھے تے خاندان دیکھو نا تمہوں جو دنیا آ کے آدھی بھی چلو بھائی 10 دن اللہ کی راہ میں نکلو, کسی ماں باڑے جا کے آخر بھیا 10 دن نکلو نہیں آگے اتنے جا کے امام باڑے جا کے آگے مرزائیوں کے شہر گھر جا کے آگے عیسائیوں نے میرے سامنے اللہ کے نام پر 10 دن نکلو. تو شہر کئی مذاہب رہتے ہیں نا, ملک کے اندر کئی فرقے رہتے ہیں, صرف تو نہیں نکلو. اس سے سرکار بستانی مائی نو کیا 2 رکعت نفل منہ طرف بیت اللہ شریف دے. انہیں کیا ست نیتی نہیں فرمایا. ایک باری اے جملے کہہ دیا اگو نیتنا تیرا کام ہے, پہنچانا ساڈا کام ہے. مائی نے نماز نیتی کنیا تے ہاتھ لے جا کے سینے تے بنیا. ابا یزید کی لاہی ہر کے کارن آخری کردہ مش وزنا سورہ نماز مردہ مش. مولا میرا کر دی برائی تو ہٹا کے تیرے دروازے سے لیا پس رجوے کلبہ کار تو رات کلبہ کلب تو پہلے مصطفیٰ. مولا میرا کم سی تیری تو کرتے نے ہونا تے تیرا کم نے دروازے رسول نال وابستہ کر دیا. ہماری سجدہ گری سجدہ کیتا پر سرور آ گیا کچو اترو نکل آئے آنسو دی چری لگی مسلح پانی نال کرو گیا. با یزید ٹر گئے گھر والے کیا بی بی اٹھ بابا ٹر گیا ٹائم مک گیا پر جنا ایک گٹ پانی پیتا تو مادت دے دریا علم کلام بلایا نا کہ گلو کال مکان. داتا صاحب کی زندگی پڑھو نا, گرو داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کی زندگی پڑھو. اس راوی کے کنارے تے بہ کے رب کا ذکر پہ کرتے, ایک لوٹا تے ایک مسلح, بستر وغیرہ کوئی نہیں, گلی گلی تے پنڈ پنڈ نہیں. راوی کے کنارے تے مرکز بنا کے بیٹھا, ہندو کی برات گزری, بابا راستہ بتا دو. تو جو نہیں کی تھی پھر انہوں نے کہا بابا جی تسبیح کا پھیر چھوڑو تے ساڈی سو رستہ بتا دو. تیسری باری انہیں دو کنڈے سے ہاتھ رکھ کے کیا بابا ساڈے لو ویچ کے نہیں قوم بھلی پی ہے, راہ لا. فرمایا بتا دوں یا دکھا دوں. اللہ کی باتیں بتاتے ہیں کدے دکھا چھوڑ دیتے گل سی. انہیں کیا چل جی مرضی اسی تے رستہ دکھاؤ واسطے تو بتا دے, بتا نہیں تے دکھا ہی دے. فرمایا او دیکھو راوی دے کنارے تے انگلی چکی تے روزہ رسول دکھا. راوی دے کنارے تے بیٹھ کے مدینے لال لال جوڑ دیتی, انہوں مدینے جا کے بھی توڑ دیتی ہے. نوری صاحب مرحوم پڑھتے سامنے کہ راتی تمبا تے راتی کتا تے راتی تارا لاو تے جائی کے تن کولی پہ گئی تے خامد مول نہ بھار. پر جنا دلا دے ٹوٹ گئے پل دے تے ٹوٹ گئی سب
تارا اندر عشق محمدی نہیں رل گئے سنگ مردار مردے ساڈے قبراں دے وچ زندہ دیکھ لینا اور تے دنیا پڑھے نا کہ حج کے بعد دوسرا اجتماع رائے ونڈ کدے کہ حج کے بعد دوسرا اجتماع مدینے شریف تو مدینے والے کا نام نہیں لینا پر رب کریم سنیو تو بھی موج واہ واہ دیتی انہوں کا رائے ونڈ کا مکدا ترابا کا چلو پھر دوسرا اجتماع داتا صاحب تیسرا اجتماع پاک پتن اس مہینے بڑے بڑے اس نے نا دیکھ لینا میاں شیر ربانی بھی اس سے دیکھ لینا رب آ کے تا تو رائے ونڈے انہوں نے جتنے شریف ہیں سارے یہاں کے مقام پر نبی کریم دے عشق بلالا لا ایمان لمن لا محبت علی خبردار دا ایمان ایمان نہیں جدے دل میں عشق رسول نہیں میں باپور لے گیا با یزید بستامی بدکارات نظر ماری کہ وقت دی ولیہ بنا دی خدا دی قسم قوم جتنا وقت لاندی ہے کبھی کسی نال نسبت ہوندی تے اے بھی علمین و دین بن جاتے اے بھی شیر ربانی بن جاندے پر نہیں جب تک رسول اللہ نال تعلق نہیں ہو لے گا ادو تھوڑی منزل مل سکتی حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا مجھے تخت چاہیے آصف ابن بخیہ کتاب دا عالم بولیا زبور دا علم رکھن والا بولیا اور کتی انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک سونے میں پلک جھپکن تو کہندی پلک اپنی نہیں اپنی چاہتا کہ ساری رات ہی نہ جھپکے قبل ان یرتد الیک طرفک تیری رات جھپکن تو پہلا لے آواں کتنا دعوے رب دس رہے کہ جیڑا کتاب دا علم رکھدا ہوئے انہوں میں اینی طاقت دیتی ہے کہ تحت لے آ سکتا ہے تو تحت کتنے گئے 1 مہینے دے سفر تھی کتنے کے بات کر رہے دربار سلیمان نبی دے سامنے بیٹھے جتوں اٹھیا جتوں غائب ہویا ادھر بات مکائیے ادھر تخت سامنے فلما رأى مستقرا عنده اللہ فرماتا ہے کہ میں دیکھیا تو تخت سامنے پہ اٹھیا بھی غائب بھی نہیں ہویا یہ کہنے نا حضور معراج تے گئے جی اتر گئے تے تھلے کون تھلے تے اتے کون قصور وچن تے لاہور کون پھر بہت ہی تکلیف ہو جاتے ہیں جی نبی نو حاضر ناظر منڈے تو مسلے تے کیوں کھلو دیو انہیں دی خیال ہے مسلح ویلا کرن تے چڑھ جائیے بڑی پھر چاہیے نا سارا فٹ کرنا کریے مسلے کا ہوں تو حضرت سلیمان دا واقعہ تے قرآن تو کسی کنارے لا چڑ بھائی ڈاکٹر بھی نبی کو لے ہاتھ بھی 1 مہینے دے تو آڈا ہاتھ کنے سفر طے کر دے آپ نے کبھی ہاتھ میں کچھ ہے دے تو اس دا سفر 1 مہینہ 3 منزل ویسے 1 منزل 18.5 میل جیڑی عام ساڑے علماء نے لکھی کہ آدمی پیدل اگر سفر کرے تو کم از کم ویسے فاضل بریلی کی تحقیق ہے کہ وہ 19.5 میل کر دے بعض کی تحقیق ہے کہ 17.5 میل یعنی 1 منزل جی بنائی گئی ہے ایک دن میں کم از کم زیادہ سفر کو پیدل جڑا کرے تو تسی 17 نال ضرر دے کے دیکھو کتنے میل بن گئے اور تسی اندازہ فرماؤ 29 سلیمان بیٹھا دربار سلیمان میں نبی کے پیر بھی نہیں چھوڑے تے تحت بھی زمین میں چیر کے تحت سامنے رکھ دیتے کوئی دیوار گرائی نہیں مکان گرایا نہیں کسی کا سر پھاڑیا تحت سامنے رب دس دے کہ جن کتاب کا میں علم دے چھوڑانا انہوں میں ایڈی طاقت دے چھڑنا زبور کے عالم دے مقام ہے کہ محمد مصطفیٰ کی شان کی نزل عالم پاک دی عصمت سے کون بیان کرے جو سلیمان والا قد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون اللہ فرماتا ہے کہ پہلی کتاب زبور دے اندر فیصلہ دے دیتا سی کہ میری زمین دے وارث میرے صالح بندے نے یہ زمین میرے بندے دا حصہ طاقت ہے حضرت شاہ سلیمان توسی رحمت اللہ علیہ پیر پٹھان جس میں پیر سیال دا پیر شاہ جمال اللہ دا پیر پائی ملتانی دا آپ تشریف فرمانے تے ہندو آ گیا رو پیا سائیں میری بیوی کہو گمی ہے مڑ کے لبھی نہیں اج تیرے دروازے تے آس کرم کر میری بیوی دی واسطے دعا کر
فرمایا سائیں میرے بلے حلوا کھوا تیری بیوی واپس آ جائے گی. یہ تو ساڑھے حلوے تو تنگ تو سارا پیر سے اپنے بلے نو کھوا گا رہے بلی نو حلوا کھوا میرے بلے نو تیری بیوی آ جائے گی. انہیں کہ سرکار کی تاریخ رکھنے کی ضرورت نہیں میں انہیں پکا کے لے آنا. انہیں پرات حلوے کی پری لیا کے رکھی فرمایا کھا بلیا موج کر. بلے حلوا کھا گا ہندو اور کتا روڑے سارے ہو گئے حکم دے نا ایسے بیٹھے فرمایا جانا کم کر یہ بیوی لیا. بلا آپ کی بارگاہ چ اٹھ کے نا دروازے چ نکل کے کھڑے دے سوراخ کے اندر آ گیا. ہندو کہنے لگا پھر پٹھان سائیں اے بیچارہ حلوا ہزم کرے گا میری بیوی لے آوے ایسے بہت کھا بیٹھے. فرمایا فقیراں دے دلیاں تے اعتراض نہیں کری دی جا تو گھر جا تیری بیوی آ جائے گی جا. وہ جدو گھر گیا تو دروازہ کھولیا بیوی اندر بیٹھی. پوچھا تینوں کی بنی؟ انہیں آخیا میرے پٹھان افغانستان دے اغوا کر کے لے گئے. گوشت مینو دے سن تے بوٹیاں گن کے دے سن. میں گوشت بھنن واسطے ہانڈی پی بھننی ہے گوشت نال رکھے. ایک بلا ہے انہیں بوٹی چکی ہے مالکا تو ڈری ہے جی بوٹی کٹ گئی میری خیر نہیں. میں بلے کے مگر دوڑی ہے جی پھڑ کے کھوا ایک پیر اس سہیلی سے دوسرا پیر تیری حویلی سے. امتی کی قیامت سے پیر نہیں پاؤنی جگہ بھی پاؤنی رسول کی امت جو تو پہ جائے وہ کھولے بھی بلا لایا. رب کریم دسیا کہ کل تو خیر امت لخرجت للناس جنہیں رسولاں وچوں مصطفیٰ رسول آلا ایویں امتاں وچوں مصطفیٰ دی امت آلا جنہیں کتاباں وچوں مصطفیٰ دی کتاب آلا ایویں ولیاں وچوں مصطفیٰ دے ولی آلا. سلیمان دا امتی جڑا کم کر سکدے او مصطفیٰ دی امت دے ولی دا بلا بھی کر سکدا. انہیں آخیا بلا پچھاڑے گی انہیں آخیا بلے بیٹی چکی کھول لگی نہ چلنا دربار سلیمان چ لے آیا کہ آخر لگی اللہ کی قسم بلے تے بلے دے بوٹی منہ وچ سی. شاہ سلیمان دا بلا تو سے چھاٹ مارے تے افغانستان نہ دیکھن فرقہ پہنچا کو عقیدت ہو تو دیکھن کو. یہ قرآن کی تو کرامتا بیان کرتا ولیاں دی طاقت بیان کرتا ہے. اگر انہاں دی طاقت دا اظہار خدا دی توحید نو متزلزل کرتا ہوندا تے خدا دے قدوس کرے قرآن دی سو عبارت نہ بڑھتا. انہیں دس دیتا کہ میرے بندے نے طاقت بیان کرو جڑے میرے نبیوں نے وفادار ہونے میری قدرت انہاں تے کام کر چھڑ دیجیے انہوں نے اختیار دے دیں دیے. تو میری دعا ہے کہ اس مسجد کی انتظامیہ جنہیں محفل پاک کا اہتمام کیتا اللہ انہوں نے اس کا حاضری مبارکہ